کہ عبد الوہاب صاحب کا سالجی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو میں نے ان سے کئی دفعہ ڈائریکٹ سنا، ساری تبلیغ اس کے گرد گھومتی۔ میرے دوستوں، صحابہ نے اسلام دکھایا، اسلام بولا نہیں ہے۔ یہ جو ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ آزان کیا ہے؟ دعوت تامہ، آزان مسلمانوں کے لیے۔ بچے کے کان میں کس کا اذان دیتے ہیں؟ مسلمان کی، غیر مسلم کی نہیں۔ آزان مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام دے کے آنا ہے۔ ہم جیسے ہو جاؤ، آج ہم کہاں دکھا سکتے ہیں ان کو بھائی؟ آج ہمارے پاس یہ اسلام ہے کہ سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے، بتاؤ، زمزم سے شفا ملتی ہے، سورہ یاسین سے سارے کام ہوتے ہیں، یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو دنیا کی مشغولی سے ایسے بچاتا ہوں جیسے تم مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ ہم تو اور مشغول ہو گئے دین کے بعد۔ یہ کون سا دین ہے جو دنیا میں اور مشغول کرتے؟ لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں میں فیکٹری کا مالک بن گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں تم نوکر بنے ہو، مالک تو حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، جن کی وجہ جو فیکٹری ان کی مان کے چلتی تھی۔ آج تو ہم فیکٹری کی مان کے چل رہے ہیں۔ فیکٹری کے لیے سود لو، ہم سود لے لیتے ہیں۔ فیکٹری کے لیے رشوت دو، ہم رشوت دیتے ہیں۔ فیکٹری کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا، میٹنگ ہے چائنیز سے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم فیکٹری غلام ہیں، مالک تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے دوستو، اتنی مشغولی، میں تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جتنے دینداروں کو جانتا ہوں، دینداروں کو آس پاس باقیوں میں، وہ دنیا میں اور مشغول ہو گئے۔ یہ عذاب ہے۔ جتنی دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم دنیا استعمال کی، جنت سب سے اونچی۔ جو جتنی دنیا استعمال کرے گا جنت نیچے سے نیچی، ہماری کہاں جائے گی؟ میرے دوستو، دنیا اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کو گمنامی پسند ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس آدمی کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی جس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند نہ ہو، جس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند نہ ہو، اور جس کے سامنے اس کی تعریف کرنے والے، برائی کرنے والے ایک جیسے لگے۔ کہاں ہے یہ آج؟ جس کو حلال کا فقر حرام کی غنا سے زیادہ پسند ہو، حلال کا فقر زیادہ پسند ہو، فقر ہے حلال کا ہے، حرام کی غنا سے زیادہ پسند۔ آج کہاں ہے میرے دوستوں؟ آج تو ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں کہاں سے حلال ہو۔ تو کیا وجہ ہے؟ عبدالرحمن بن عوف کو ان کی عبادت نے کہا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی تکبیر اللہ کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھنا، اصل تکبیر آذان پہ شروع ہوتی ہے، آذان پہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں کتنے عربوں سے ملا سعودی عرب میں جو نیک لوگ ہیں متقی، کہ ہم نے آذان کے بعد کام نہیں کیا ہے۔ ہم بالا کوٹ میں زلزلے میں تھے، ہماری جماعت تھی، بھائی جنید جمشید صاحب بھی تھے، تو سارا بالا کوٹ اللہ نے گرا دیا، بالکل فلیٹ ہو گیا۔ تو ہمارا مرکز جو کچا تھا ہم وہیں تھے، ایک اللہ نے اینٹ نہیں گرنے دی۔ جو مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا، جس بستی میں اللہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک مسجد کو آباد کرنی ہوئی جماعت پہ نظر پڑتی ہے، یہ جماعت مسجد کو آباد کرتی ہے، اور نظر پڑتی ہے ان لوگوں پہ جو تہجد میں استغفار کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں نظر پڑتی ہے جو محلے والے آپس میں اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس بستی سے عذاب واپس اٹھا ہے۔ تو ہم نے وہاں دیکھا مسجد بچی ہوئی، ہماری ساری مساجد چاہیے، اور ایک پلازا دیکھا، یہ خان صاحب کا، ہم اس کے پاس گئے، خان صاحب تمہارا پلازا نہیں گرا؟ کہ جب سے پلازا کھولا ہے آزان ہوتی پورا پلازا بند ہو جاتا ہے، اللہ نے میری ایک اینٹ کو گرنے دی۔ میرے دوستو، آزان پہ کام نہ کیا کرو۔ اللہ جو اللہ 10 گھنٹے میں دے سکتا ہے 1 گھنٹے میں دے سکتا ہے۔ جیسا اللہ سے گمان کرو ویسے اللہ کرے گا۔ 12 گھنٹے کو مانگے گا، اللہ 12 گھنٹے میں دے گا۔ اللہ سے کہو اللہ مجھے تو، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کہتے ہیں بھائی سید انور صاحب، ہمیں بھائی شبیر صاحب کہتے تھے، بھائی اس کا کیمرہ لے لینا بھائی، تو بھائی 15 نمبر کے پیچھے ہے نا یہ مووی بنا رہا ہے۔ تو بھائی شبیر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی سید انور دیکھو، جب تبلیغ میں لگ جاؤ نا تو روزی کی فکر نہ کرنا۔ میں کہا بھائی شبیر صاحب کیوں؟ کہتے ہیں ہماری جماعت جاری تھی سفر میں، ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے کہا بھی چائے کا بھی آرڈر دے، تو ہم نے کہا آپ نماز پڑھ کے چائے پی گئے، ہم چارپائی پہ بیٹھے، نماز پڑھ کے چائے آئی، ہم نے چائے پی۔ یہاں چرسیوں کی ایک جماعت رہی تھی، نشئیوں کی، وہ بیٹھی، انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ مولوی آئے تھے، انہوں نے ہمیں چکتے ماری، کیونکہ جب آسمان میں ستارہ ٹوٹتا ہے نا ایسے چمک، تو مولوی صدقہ دیتا ہے، خوب چکتے مار رہے تھے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے۔ ایک چرسی نے کہا بس کرو بکواس،
وہ بھوک لگی ہے کھانا کھانا. انہوں نے کہا بھائی پیسے کتنے ہیں؟ کہا پیسے 10-12 ہزار ہیں. کہا کھانا آرڈر کر دو. کہا چھوڑو کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا, نشے کا وعدہ اللہ نے کیا. وہ لے کے آؤ نشہ تاکہ نشہ کرے. ایک آدمی گیا ادھر ادھر گھوم کے آیا, نشہ کیا, سگریٹ پی اور پھر دھوئیں مارے. ایک اور ساتھ میں چرپائی پہ آدمی بیٹھے تھے, وہ کھانے کا آرڈر کیا. وہاں سے کوئی آدمی ہے کہ آپ کے چاچی کا انتقال ہو گیا. وہ دوڑے گا, بات سنو, کھانے کا آرڈر. کہ کتنا بل ہے؟ کہ یہ 6000. کا بل دیا. کہ کھانا کا دے دو کسی کو. وہ چلے گئے, سارا کھانی وہ چرسیوں کو رکھ دیا کھانا. اس نے کہا دیکھو کھانے کا اللہ کا وعدہ ہے, اس کا مخلوق کا, اس کا فکر مت کرو. تو بھائی شبیر صاحب نے کہا ان نشیوں کا اتنا اچھا یقین ہے کہ کھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ چلو اللہ کی ہے. آج ہمارے اعمال کیوں نہیں اثر کر رہے؟ ایک وجہ قرآن نے بتائی, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان کو ٹھیک کرو, اپنے بول کو ٹھیک کرو. اگر تم یہ کام کر رہے ہو, کیونکہ میرے دوستو نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا, اللہ نے کان اور آنکھ یہ امتحان کے لیے دی. آج سارا دن موبائل پہ یہ کان اور آنکھ اللہ کا غیر دیکھ رہے ہیں, اللہ کا غیر سن. یہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے انجانے میں. یہ جو ابھی امیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ مشرکوں سے پوچھو کس نے بنایا زمین آسمان, کہیں گے اللہ نے بنایا. زمین سے غلہ کون نکالتا؟ اللہ. بارش کون برساتا؟ اللہ. یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں, قرآن میں نبی کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھو. فرعون نے یہ نہیں کہا میں رب ہوں, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں اعلیٰ رب ہوں. رب تو وہ ہے, میں اعلیٰ رب ہوں, میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تجھے نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. آج میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اللہ. رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, جھوٹ کے بغیر کاروبار کا ہوتا ہے. میرے دوستوں انجانے میں یہ زبان بہت عجیب بول رہی ہے. ہمارے جو ہے وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ہم ایسی امتحان لے رہے تھے, انہوں نے امتحان لیا.